السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، روز ہم آپ کے سامنے نئے نئے ویڈیوز لاتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے آپ لوگ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور جہاں تک ہو سکے ہمارا ساتھ دیجئے۔ سیرت طیبہ کے متعلق چند باتیں پیش ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 دفعہ سے زیادہ اللہ کے حضور میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی خطا کار ہے اور خطا کاروں میں وہ اچھے ہیں جو خطا اور قصور کے بعد توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ عام مؤمنین و مؤمنات کے لیے روزانہ 25 یا 27 بار اللہ تعالیٰ سے معافی و مغفرت کی دعا کرے گا تو اللہ کے ان مقبول بندوں میں سے ہو جائے گا جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جن کی برکت سے دنیا والوں کو رزق ملتا ہے۔ دعا استغفار یہ ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضاقتہ میں کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں شمار ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لعنت کرے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا اور ان کانوں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے رہے تھے کہ جو بندہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے ہمسائے کی عزت اور اکرام کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ منہ سے اچھی بات ہی نکالے ورنہ چپ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کو سلا دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا سلا دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے بھائی کے یہاں جائے اور وہاں کھائے پیے تو اس کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرے، یہ اس کا صلہ ہے۔ حضرت وحشی بن الحرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں مگر پیٹ نہیں بھرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مل کر کھاتے ہو یا علیحدہ علیحدہ؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم سب الگ الگ کھاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دسترخوان پر مل کر کھایا کرو اور کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرو، تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لایا گیا، پھر ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ ہم نے عرض کیا کہ ہمیں خواہش نہیں ہے، حالانکہ ہم بھوکے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے پاس تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اچانک حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، ابن ام مکتوم سے پردہ کرو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ وہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ تم انہیں نہیں دیکھ سکتی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت عورہ ہے، وہ جب بے پردہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو تکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت ان کے جسم پر باریک کپڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اے اسماء، عورت جب بالغ ہو جائے تو مناسب نہیں ہے کہ اس کا کوئی عضو دیکھا جائے، مگر یہ اور اشارہ کیا اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کی طرف۔ جزاک اللہ۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔